بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے درست توقعات کیا ہوتی ہیں؟ توقعات کیوں دکھ دیتی ہیں؟ توقعات کیوں رلاتی ہیں؟ اکثر آج ذہن ان سوالات کو سوچتا ہے جب اپنی زندگی کو تھوڑا سا بھی اینالائز کرتا ہے۔ لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ چھوڑ کیوں جاتے ہیں؟ لوگ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہماری نیکی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ لوگ حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ آوازیں اور ان کے ساتھ اٹھتے ہزاروں سوالات ہر دن ہمیں کبھی بے چین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بے سکون کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ توقعات کیوں رلاتی ہیں، کیا توقعات ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے توقعات کر کے خریدتا ہے۔ لیٹ می ٹیل یو اے پلین فیکٹ۔ آپ بال کو آسمان کی طرف تھرو کر کے کہیں کہ بھائی میرے سر پر آ کر کیوں گر رہا ہے؟ سوال بنتا ہے کیا؟ آپ نے آسمان کی طرف بال پھینکی ہے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کے سر پر آ کر گرے گی۔ بالکل اسی طرح سے ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں تو ریجیکشن بھی ہم محسوس نہ کریں۔ اس لیے ان دو چیزوں کا میں نے آپ کو مقابلہ کر کے بتایا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کا اصول تو یہی ہے۔ آپ بال اوپر پھینکتی ہیں، وہ واپس آپ کے سر پر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم توقعات کو انسانوں کے ساتھ بڑھاتے جاتے ہیں، وہ واپس ہمارے سر کے اوپر آ کر ہمارے لیے ڈسٹریس کا باعث بنتی ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیئرفل ہمیں خود ہی ہونا ہوتا ہے۔ سڑک پر کیا ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ بس دل چاہا گاڑی پکڑی اور سڑک پر آتی ہیں، یا آپ کو سڑک پر آنے سے پہلے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، کچھ سیکھنا ہوتا ہے، لائسنس لینا ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ سیدھا کار پکڑ کر سڑک پر نہیں آ جاتے کہ جو چاہیں آپ تباہی پھیلا دیں۔ کچھ پرنسپل ہے اس کا، ہمیں لائسنس لے کر کچھ لرننگ کر کے سڑک پر آنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے بارے میں تھوڑی لرننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی کو بس ایک ویسٹفل پیٹرن پر گزارتے رہیں۔ اور وہ لرننگ وہی اصول ہیں جو ہم خطوات الی الایقاظ کے تھرو سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لرننگ کی اویکننگ تو ہمیں چاہیے۔ جب ہم اپنے رب کے دیے ہوئے کلام سے تھوڑا سا بھی کنیکشن بناتے ہیں، وہیں سے علم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ توقعات لوگوں سے رکھ کر ہم خود کو صرف کانسٹنٹ ریجیکشن کے موڈ میں لے کر جائیں گے۔ آپ دیکھیے، کیا چیونٹی کو، مچھر کو آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ اس کا کام ہے مچھر کا خون چوسنا، وہ آپ کے بازو پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ توقع رکھے بغیر کہ اگر میں اس بازو پر آ کر بیٹھا تو آپ زور سے ہاتھ مار کر اس کو سمیش کر دیں گے۔ چیونٹی کو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ خاموشی سے آپ کے کچن کے کاؤنٹر پر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ہماری طرح ہو اور ہم اس کو مارنے کے لیے چپل اٹھائیں یا اپنا ڈس انفیکٹ کرنے والا اسپرے اٹھائیں تو وہ تو رونا دھونا مچاتے۔ وہ اپنی زندگی کا کام خاموشی سے کیے جاتی ہے بغیر توقع رکھے۔ تو یہ کائنات اور اس کائنات میں موجود مخلوقات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ تو توقعات انسانوں کے ساتھ ہوں تو ہمیں 99% رلاتی ہیں۔ مگر ایک طرف ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا، توقعات کے ساتھ ہی تو زندگی چلتی ہے، کسی سے کچھ نہ کچھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جبھی تو زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو توقعات ہوں ہی نہ، یا آپ کے اندر سے ایکسپیکٹیشن کا جذبہ ہی ہٹ جائے، نہیں، بائی ڈیفالٹ انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ لرننگ، اللہ کا کلام، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ساری توقعات لا کر ایک ایسی ہستی کے ساتھ اٹیچ کر لو جو نہ کمزور ہے، نہ بے بس ہے،
ना मोहताज है, ना गलती करती है, ना तुम्हें कभी ठुकराएगी अगर तुम कॉन्स्टेंटली उसका दामन थामे रहोगे। उस हस्ती से आकर अपनी सारी तवक्कुआत को अटैच कर लो। जिसको इंसान थाम ले तो उसके बाद वो सिली एक्सपेक्टेशन से खुद को बिल्कुल बचा सकता है। इसलिए कि जिंदगी में काफी हद तक हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा अपना अमल होता है। दूसरों के बारे में तवक्कुआत लगाकर हम रोज अपने हौसले सिर्फ कमजोर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर करते हैं, अपनी सलाहियतों को कमजोर करते हैं, इतना कमजोर करते हैं कि खुद को इंसान बाज़ औक़ात ऐसी पोजीशन पर ले आता है कि वो तवक्कुआत के टूटने पर सुसाइड तक चला जाता है। कमजोर सोच, ओवर एक्सपेक्टेशन, खालिक से दूरी, अपने जिंदगी के मकसद से गफलत इंसान को इस रास्ते का मुसाफिर बनाती है। तो पॉइंट आपके सामने क्या आया? तवक्कुआत इंसानों से मिनिमाइज करते जाइए और उस हस्ती के साथ जोड़ लीजिए जो कदरदान है। सूरत फातिर की आयत 30 में आता है, इन्नहु गफूरुन शकूरुन, यकीनन वो यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाला और कदरदान है। वो है जो हमारी तवक्कुआत पूरी करता है, वो है जो हमें सहारा देता है। तो जितना रब के साथ तवक्कुआत को अटैच करेंगे आपकी जिंदगी में क्वालिटी आने लग जाएगी। जितना आप अपने रब के साथ अटैच होंगे आपका अखलाक का बार रेज होने लग जाएगा, आपका अखलाक का बार बढ़ने लग जाएगा। आप इसलिए अच्छी नहीं होंगी कि सामने वाला आपके साथ अच्छा है। जो रब के कलाम से, जो रब से, जो जिंदगी के मकसद से, जो अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है, वो इसलिए अच्छा नहीं होता कि सामने वाला उसके साथ अच्छा है, वो इसलिए अच्छा होता है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। हम अपनी जिंदगियों को देखें, अपनी जिंदगी में हम उनके साथ अच्छे हैं जो हमारे साथ अच्छे हैं, जबकि अच्छा होने की ये डेफिनेशन तो नहीं होती ना। अच्छा इंसान तो सबके साथ अच्छा होता है। हम कहते हैं हाँ मैं अच्छी हूं लेकिन फलां ने मुझे इतना हर्ट किया मेरी नेकी के बावजूद कि अब मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती। ये क्या है? यही है एक्सपेक्टेशन, यही है तवक्को। और अगर ऐसे जिंदगी में 3-4 लोग हमें मिल गए कि जिनके साथ हमने अच्छाई की बट इन रिस्पॉन्स उन्होंने हमारे साथ बुराई कर दी, तो क्या हम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होना ड्रॉप कर देंगे? तो याद रखिए, इंसानों से तवक्कुआत हर्ट करते हैं, इंसानों से तवक्कुआत रुलाती हैं, इंसानों से तवक्कुआत हमारी हिम्मत को तोड़ती हैं। उस रब से तवक्कुआत को जोड़ लीजिए जो आपको अपलिफ्ट करेगा, जो आपको एनर्जी देगा। और लोगों के लिए एक्सेप्ट कर लें कि वो अलग हैं, अपनी अप्रोच से चलते हैं। हमारा काम है हम अच्छाई को थामे रहें, हमारा काम है हम अच्छा अमल करते रहें, खुद ब खुद अच्छाई प्रमोट होगी। हमारा मसला ये है हम जोर जबरदस्ती से औरों को अपनी तवक्को के मुताबिक बनाने में खुद को हलकान करते हैं और फिर माशरे में भी इस तगोदो से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से जो माहौल बनता है दैट्स एक्चुअली प्रोमोटिंग टिट फॉर टैट माइंडसेट्स। मगर इससे खुशियां नहीं आती। इस तरह से तवक्कुआत डेवलप करके आप एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिव माशरा नहीं बना सकते। और ये जो हमने एक जोर जबरदस्ती करने का जहन बना लिया है ना कि जैसा मैं सोचती हूं वैसे ही सबको सोचना चाहिए, दिस इज क्रिएटिंग मोर डैमेज इन सराउंडिंग। और ये हर लेवल पर हो रहा है, हर इदारे में हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है, हर घर में हो रहा है, हर फैमिली में हो रहा है। टॉक शोज में देख लीजिए, मदरसों में देख लीजिए, दीनी इदारों में देख लीजिए, दीनी फिरकों में देख लीजिए। हम हर एक पर अपनी सोच और अपनी अप्रोच मुसल्लत करना चाहते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सुनना चाहिए, उनको बात माननी चाहिए। जबकि अगर मैं दीनी पर्सपेक्टिव में बात करूं तो हमारा काम होता है लोगों को रब के करीब लाना, लोगों को रब के कलाम के करीब लाना, लोगों को रब की मोहब्बत दिखाना, लोगों के अंदर नेकी का जज्बा पैदा करने के लिए उनसे मोहब्बत से बात करना, उनको नेकी पर
لانے کے لیے ہمت دلانا، ان کی غلطی پر ان کو توبہ کی امید کی طرف لے کر جانا. لیکن اس سب کے ساتھ جج بننے کے لیے ہمیں دین نے نہیں کہا. یہ تو رب کا کام ہے اور یہ ہمیں رب پر چھوڑنا ہے. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توقعات ہی ہمیں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو پرسپیکٹو پر لے کر جاتی ہیں. ہم لوگوں کو ان کی پرسنالٹیز کے حساب سے سپیس نہیں دے پاتے، ہم لوگوں کو ان کے سرکمسٹانسز کے حساب سے مہلت نہیں دے پاتے، اور پھر ہماری برداشت ختم ہونے لگ جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں اٹھتے ہوئی جینڈر ڈیبیٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ہر ایک کو دوسرے کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق بدلنا ہے، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے، اچھائی کا میسج اور سچائی کا میسج دیتا رہے، اپنی پرسنالٹی میں اچھائی کو اڈاپٹ کرے، اپنی پرسنالٹی میں سچائی کو اڈاپٹ کرے اور دوسروں کا جج نہ بنے. مگر ہم یہ کرتے ہیں، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے توقعات رکھ لیتے ہیں، اور لوگ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے تو ہم سخت جھنجھلاہٹ کا، غصے کا، فرسٹریشن کا، ریج کا شکار ہو جاتے ہیں. اینڈ دس از ہیپننگ. جب بھی زندگیوں میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، جب بھی انسانیت بے چین ہے، کرنے کا کام کیا ہے؟ ایوری ون آف اس، ہم میں سے ہر ایک اپنے خالق، اپنے رب کے دیے ہوئے کلام سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرے، وہاں اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز کو فکس کرنے کی کوشش کرے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے رب کے کلام سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنی توقعات رب کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے. سورہ توبہ کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی ساری ایکسپیکٹیشنز اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی جو دعائیں سکھائی ہیں، اس میں سورہ توبہ کی آیت 129 کو 7 ٹائمز پڑھنے کا کہا ہے. یہ پڑھنا صرف ریچولسٹکلی نہیں ہے، اٹس ایکچولی ٹو میک آر سائیکولوجیکل میک اپ. سورہ توبہ کی آیت 129 میں آتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہیے اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں. لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ جو ایک پرفیکٹ ہستی ہے، میں سارا ٹرسٹ اپنا اس کے اوپر رکھتی ہوں، میں سارا ٹرسٹ اپنا اس کے اوپر رکھتا ہوں. اور انسان پھر یہ کہہ کر اپنے وہ تمام معاملات اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. سو اس لاجک کو سمجھیں، اویکننگ کے یہ سٹیپس لیجئے اپنی زندگی کے اندر، اور اپنی توقعات کو لوگوں سے ہٹا کر اپنے رب پر فکس کر لیجئے. آج زندگی کو خوش رکھنے کے لیے اور پیسفل بنانے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں. لوگ آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے، حالات آپ کے فیور میں ہر مرتبہ نہیں ہوں گے، زندگی آزمائشیں تھرو کرے گی، لوگوں کے اوپینینز آپ سے ڈفر کریں گے، لوگ آپ کا حق نہیں دیں گے، لوگ آپ کے لیے راستے آسان نہیں ہرڈلز والے کریں گے. ایسے میں تو ہم ہر وقت روتے دھوتے رہیں گے، ایسے میں تو ہم ہر وقت فرسٹریٹڈ رہیں گے. مگر انسان کو اپلفٹ کرنا ہے، خود کو، انسان کو سٹیپس آف اویکننگ لینے ہیں، اور ہم ان ایپیسوڈز کے ذریعے اسی پاور کو، اسی طاقت کو گین کرنا چاہ رہے ہیں. پیسفل اپنے آپ کو رکھنا ہم نے خود سیکھنا ہے، خوش اپنے آپ کو رکھنا ہم نے خود سیکھنا ہے، پر امید رہنا ہم نے خود سیکھنا ہے. اور یہ خود بخود چیزیں آپ کے راستے پر آپ کے سامنے آئیں گی جب آپ رب کے کلام سے اپنا ایک کنیکشن باندھنا شروع کر دیں گی. جسٹ کنیکٹ یور سیلف ود دا قرآن اینڈ جسٹ لسن وٹ قرآن از سیئنگ. قرآن کہتا ہے، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے. ہم کہتے ہیں کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لوگ میرے پیچھے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ میری کامیابی سے حسد کرتے ہیں، لوگ مجھے سپورٹ نہیں کرتے، لوگ میرے
ڈسٹریس کے ٹائم پر مجھے جو ہے وہ سہارا نہیں دیتے، یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ تنہا ہیں. Open up the Quran, come and sit with the Quran and see Quran is saying فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہاری بات ہے، اس میں تمہارے مسئلوں کا حل ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہاری مدد ہے، اس میں تمہاری شفا ہے، اس میں تمہاری سپورٹ ہے، اس کے قریب تو آئیں. یہ بتائے گا ریئلسٹک اپروچ، یہ بتائے گا پریکٹیکل اپروچ، یہ بتائے گا کہ ہاں زندگی میں کچھ چیزیں تمہارے کنٹرول میں بظاہر ہوں گی اور کچھ چیزیں بظاہر تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں گی. جو چیزیں تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں ان کو اپنے رب کے حوالے کر دو، اور جہاں جہاں تم اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہو جو بظاہر تمہارے کنٹرول میں ہیں، ان کو بہتر کرنے کی طرف آ جاؤ. انسان جانوروں کی طرح نہیں بیہیو کر سکتا کہ بس جو سامنے آئے گا میں اس کو ڈیل کر لوں گا. انسان سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے، اور یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی انسان میں آتی ہے جو اپنے مائنڈ کا چارج لے لیتا ہے. یاد رکھیں اگر مائنڈ کا چارج نہیں لیا نا تو زندگی ول بی لائک انعام. قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ جانوروں کی طرح ہیں. سورۃ اعراف آیت 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس تو آنکھیں ہیں وہ اس سے مگر دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس تو کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، they are like cattles، وہ مویشیوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ تو غافل لوگ ہیں. ہم نے نہیں آنا اس کیٹیگری میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صحت مند جسم دیا، آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا، اللہ نے ہمیں کان دیے. آج آس پاس اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو سکھا رہے ہیں، ہم کیوں اپنے کانوں کو محروم رکھیں؟ کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہم کیوں ان کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں؟ آج رب کا نیریٹو بیان کیا جا رہا ہے، ہم کیوں لاپ سائیڈڈ ہو کے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس کو نہ سننا چاہیں؟ جو یہ کرے گا بل ہم اضل، دکھ کے ساتھ، بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ، ایسے انسان تو جانور کی طرح بیہیو کریں گے. اس لیے کہ آذان کی آواز گدھے کے کان پر بھی آئے گی اور انسان کے کان پر بھی آئے گی. But there must be a difference. ایک انسان آذان کی آواز سن کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، مگر جانور ویسے ہی کھڑا رہتا ہے اپنے کام میں مگن، اپنی گھاس کھاتا رہتا ہے، اپنا کھانا کھاتا رہتا ہے، اپنے آرام میں مصروف رہتا ہے، اپنے آرام کو کنٹینیو کرتا ہے. انسان سوچنے سمجھنے سے محروم نہیں ہو سکتے. ہمارا کام اس دنیا میں صرف سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پہننا، انجوائے کرنا، انٹرٹینمنٹ صرف یہ نہیں ہو سکتا. وی آر پرپز فل مخلوق، ہم با مقصد مخلوق ہیں. ہم نے اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اپنے مائنڈ کا چارج لے کر عقل کا درست استعمال کرنا ہے. ایسے ہی تو ہمیں ایکسس نہیں دیا گیا ہے علم الوحی کے اوپر، ایسے ہی تو ہمیں کائنات کی ایک اعلیٰ مخلوق نہیں بنا دیا گیا. ہم نے اپنی پہچان کرنی ہے. آئیے اپنے مائنڈ کا چارج لیجئے، آئیے ان سٹیپس آف اویکننگ کی طرف، آئیے اپنے مقصد کو پہچاننے کی طرف، آئیے اپنے خالق کی طرف، آئیے سیکھیں کائنات سے. ہم انسان ہیں، ہم تو ہر شے سے سیکھیں گے. دیکھیں اپنے آس پاس پھولوں کو، پھول اس لیے خوشبو نہیں پھیلاتا کہ کوئی آ کر اس کو اسمیل کرے گا تو اس کی تعریف کرے گا. پھول کا تو کام ہے خوشبو پھیلانا. درخت اس لیے آکسیجن نہیں پھیلاتا کہ اچھا سامنے انسان آ گیا، چلو اب میں آکسیجن جو ہے اس تک پہنچانا شروع کر دیتا ہوں. ارتھ وارمز ہماری زمین کو فرٹائل کرنے کا سوچ کر زمین میں نہیں ہیں. پوائنٹ سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ پھولوں سے، درختوں سے، ارتھ وارم سے، دے آر فالوئنگ دیئر نیچر. وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کے خالق نے ان کو کرنے کو کہا ہے.
وہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، اس لیے کہ they are following their فطرہ۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی فطرت کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کے رویوں سے اچھا رویہ نہیں اپنانا ہوتا، ہمیں تو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کیے رکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے تو رب کے احکامات کو تھامنا ہے، کوئی تھامے یا نہ تھامے، ہم نے اپنی زندگی میں پر امید رہنا سیکھنا ہے، اس لیے کہ رب کا کلام ہمیں رجا امید دیتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں خوشیوں کا چارج لینا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس زندگی کو ایک امتحان کے طور پر گزارنا ہے۔ اٹس the بیسٹ ٹائم کہ ہم اپنے اندر اس اویکننگ کو لے کر آئیں، یہ بیداری اپنے اندر ہم لائیں۔ آپ کے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول کسی سامنے والے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انسان ہیں، آپ ایک بہترین مخلوق ہیں، آپ عاقل مخلوق ہیں، آپ نے خوش رہنا سیکھنا ہے تاکہ آپ اوروں میں خوشیاں بانٹ سکیں۔ آپ کو انسان بننے کے لیے وہ اعمال اڈاپٹ کرنے ہیں جس کے لیے خالق نے آپ کو گائیڈنس قرآن کی شکل میں دی ہے، اور زندگی کی مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ کوپنگ میکنزم آپ کے رب کا کلام آپ کو سکھاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے، یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔